ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما صدق اللہ العظیم۔ آج کی ہماری اس نشست کا عنوان ہے عباد الرحمن کے اوصاف، یعنی جو رحمان کے بندے ہیں، جو رحمان کے لوگ ہیں، ان کے اوصاف، ان کے وصف کیا ہیں۔ ہم سب بندے تو اللہ تعالیٰ کے ہیں، لیکن بعض لوگ یہ اللہ رب العزت کے خاص بندے کہلاتے ہیں۔ اب یہاں پر دو باتیں ہیں۔ پہلی بات کہ بندہ کہے کہ میں اللہ رب العزت کا بندہ ہوں، یعنی اللہ رب العزت کی مخلوق ہوں، تو یہ تو کوئی بڑی بات نہیں۔ ہم سب اللہ رب العزت ہی کی مخلوق ہیں۔ اللہ رب العزت خالق ہے، ہم اس کی مخلوق ہیں۔ اللہ رب العزت قادر ہے، ہم اس کے مقدور ہیں۔ اللہ رب العزت مالک ہے، ہم اس کے مملوک ہیں۔ یہ تو کوئی بڑی بات نہیں، لیکن جو دوسری اہمیت کی حامل بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت یہ فرمائے کہ یہ میرا بندہ ہے، کیونکہ حقیقی بندہ وہی کہلاتا ہے کہ جس کے اندر بندگی پائی جائے، کیونکہ بندہ بغیر بندگی کے بندہ کہلانے کا حقدار نہیں ہوتا۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو بندے دو قسم کے ہوتے ہیں، بعض شیطان کے بندے کہلاتے ہیں تو بعض رحمان کے بندے کہلاتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، شیطان کے بندے تو وہی کہلائیں گے جو شیطان کی کہی ہوئی بات پر عمل کریں گے اور اللہ کے حکموں کی ناقدری اور نافرمانی کریں گے، اور رحمان کے بندے وہ کہلائیں گے کہ جو اللہ رب العزت کے ہر حکم کو اپنے اوپر لازم کریں گے، یعنی اپنی جان بھی اگر انہیں قربان کرنی پڑ جائے تو قربان کر دیں گے، لیکن اللہ کے حکم کو کبھی نہیں چھوڑیں گے، تو وہ رحمان کے بندے کہلاتے ہیں۔ جس طرح ایک غلام، ایک مملوک، اس کا سارا وجود، اس کے سارے اختیارات اپنے مالک اور اپنے آقا کے حکم کے تابع ہوا کرتے ہیں، تو رحمان کے بندوں کی بھی ساری زندگی رحمان کے حکموں کے تابع ہی گزرتی ہے۔ رحمان کا بندہ ہونا یہ بہت بڑے عزت والی بات ہے، یہ بہت بڑا اعزاز اور شرف ہے۔ اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کو قرآن مجید میں جب پکارا تو انہیں اپنا بندہ ہونے کا اعزاز عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت نے سورۃ الصاد 23واں سپارہ، اس میں 3 جگہ ارشاد فرمایا۔ پہلی جگہ سورۃ الصاد 23واں سپارہ آیت نمبر 17 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَاذْكُرْ عَبْدَنَا داؤد، کہ یاد کریے ہمارے بندے داؤد علیہ السلام کو۔ پھر اسی طرح اللہ رب العزت نے اسی صورت میں ہی ارشاد فرمایا آیت نمبر 41 میں، وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، کہ یاد کریے ہمارے بندے ایوب علیہ السلام کو۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے اسی صورت میں ارشاد فرمایا آیت نمبر 45 میں، وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، کہ یاد کریے ہمارے بندے ابراہیم علیہ السلام کو، اسحاق علیہ السلام کو، یعقوب علیہ السلام کو۔ یہ سارے بندے ایسے تھے، سارے انبیاء ایسے تھے کہ ان کے اندر بندگی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ لیکن یہاں پر ایک فرق ہے کہ اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کا تو تذکرہ کیا، لیکن اللہ رب العزت نے ساتھ ہی ساتھ ان کے اسم گرامی کا بھی تذکرہ فرمایا۔ لیکن میں قربان جاؤں اپنے آقا یعنی سرور کائنات پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور عظمت اور رفعت پر کہ جب ان کی باری آتی ہے تو اللہ رب العزت اپنا یہ قانون تبدیل فرما دیتے ہیں، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں 15واں سپارہ سورۃ البنی اسرائیل آیت نمبر 1 میں، سبحان الذی اسری بعبدی، کہ پاک ہے وہ ذات کہ جس نے اپنے بندے کو سیر کروائی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا 19واں سپارہ سورۃ الفرقان آیت نمبر 1 میں، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، کہ کتنی برکتوں والی ذات ہے کہ جس نے حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب کو اپنے بندے پر نازل فرمایا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا سورۃ النجم 27واں سپارہ آیت نمبر 10 میں،
فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ کہ ہم نے اپنے بندے کی طرف وحی کی جو ہم نے وحی کی۔ ان ساری جگہ پر اللہ رب العزت نے صرف عبد کے لفظ کا تذکرہ فرمایا لیکن نام ذکر نہیں فرمایا، اور ان ساری جگہوں پر علماء کرام نے واضح فرما دیا ہے کہ ان ساری جگہوں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اور شخصیت ہی مراد ہے۔ یہ قانون اللہ رب العزت نے کیوں بدل دیا؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت اور ذات ایسی ذات ہے کہ اس کے اندر عبدیت کی انتہا ہو چکی ہے، کہ جس طرح عربی کا جملہ ہے المطلق اذا یطلق یراد به فرد الکامل، کہ جب کوئی مطلق لفظ بولا جائے تو اس سے اس لفظ کا فرد کامل مراد ہوتا ہے، تو جب عبد کا لفظ مطلق بول دیا جائے تو اس سے اس کا فرد کامل یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی ذات گرامی مراد ہو سکتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس میں گرامی ذکر نہیں کیا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اپنا اولیاء، اپنا دوست انہی ہستیوں کو ذکر فرمایا ہے کہ جن کے اندر عبدیت کوٹ کوٹ کر بڑھی ہوئی ہے، یعنی جتنی زیادہ عبدیت ان کے اندر ہوگی اسی درجے کے وہ اولیاء شمار ہوں گے۔ اسی لیے تو اللہ رب العزت نے سورۃ الفرقان کے آخری رکوع میں عباد الرحمن کے اوصاف ذکر فرمائے ہیں، اور وہ اوصاف اللہ رب العزت نے 12 ذکر فرمائے، اس لیے کہ اگر کوئی خاص بندہ مجھ اللہ کا ولی بننا چاہے، مجھ اللہ کا دوست بننا چاہے، تو وہ ان اوصاف کو اختیار کر کے مجھ اللہ کا دوست اور ولی بن سکتا ہے۔ ان اوصاف کے اندر اتنی جامعیت ہے کہ ان میں جہاں عقائد کی اصلاح ہے وہاں ان کے اندر اعمال صالحہ کی بھی ترغیب موجود ہے، کہ ان اوصاف کے اندر جہاں معاملات کی درستگی کا بیان ہے وہاں مکارم اخلاق کی بھی تکمیل کا بیان ہے۔ آئیے میں آپ کے سامنے ان اوصاف کا مختصراً ذکر کرتا ہوں کہ ان اوصاف کا پہلا وصف اللہ رب العزت نے فرمایا 19واں سپارہ سورۃ الفرقان آیت نمبر 63 میں وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا کہ عباد الرحمن کا وصف پہلا یہ ہے کہ وہ جب بھی زمین پر چلتے ہیں تو عاجزی اور انکساری کے ساتھ چلتے ہیں، وہ تکبرانہ چال نہیں چلتے، وہ اکڑ اکڑ کر زمین پر نہیں چلتے۔ اسی لیے تو اللہ رب العزت نے سورۃ البنی اسرائیل 15واں سپارہ آیت نمبر 37 میں بھی ارشاد فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا کہ اے انسان تو زمین پر اکڑ اکڑ کر مت چلنا، کہ تو زمین کو پھاڑ تو نہیں ڈالے گا اور نہ اتنا لمبا ہو جائے گا کہ پہاڑ کی چوٹی تک پہنچ جائے۔ شاعر نے اس موقع پر کیا خوب کہا، یہ دنیا چند روزہ ہے نہ چل یہاں سر اٹھا اٹھا کر، یہ دنیا چند روزہ ہے نہ چل یہاں سر اٹھا اٹھا کر، خدا نے لاکھوں صورتیں مٹا دی بنا بنا کر۔ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چلنے کا انداز کچھ اس طرح تھا کہ شمائل ترمذی کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی وقار کے ساتھ، انتہائی عاجزی اور تواضع کے ساتھ چلتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذرا آگے کو جھک کر چلا کرتے تھے اور ذرا تیز چلا کرتے تھے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام نے ذکر فرمایا اذا مشا تقلع کانما ینحت فی سبب، کہ یعنی ہمت اور قوت کے ساتھ پاؤں کو چلایا کرتے تھے، کہ ایسے چلتے تھے کہ دیکھنے والے کو یوں لگتا تھا کہ آپ اونچائی سے نیچے اتر رہے ہیں۔ اور ویسے بھی کل جس زمین کے پیٹ میں جا کر ہم نے دفن ہو جانا ہے، ہماری ریزہ ریزہ ہو جانا ہے، ہم نے آج اس زمین کے پیٹ کے اوپر ہمیں اکڑ اکڑ کر چلنا زیب نہیں دیتا۔ وما علینا الا البلاغ۔